الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تحصیل اگی سے ایک دوست نے سوال کیا ہے، بلکہ اپنی ایک کیفیت کا ذکر کیا کہ حالت حیض میں ہم بستری کر لی، اب اس کا جرمانہ اور کفارہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے جب یہودیوں کا طرز عمل حالت حیض کے اندر دیکھا کہ یہودی دوران حیض اپنی بیویوں سے بستر الگ کر دیتے تھے، کمرے الگ کر دیتے تھے، کھانے پینے کے برتن الگ کر دیتے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی یسألونک عن المحیض، یہ پوری آیت جس میں اللہ پاک نے انہیں یہ واضح طور پر یہ بتا دیا کہ حیض کے ایام میں اپنی زوجات سے الگ رہو، ہم بستری نہ کرو، باقی جتنا بھی نظامی زندگی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، ایک ساتھ ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں اور ایک برتن جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بلکہ حضور نے یوں فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہر کام کرو سوائے جماع کے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بڑے غور سے سننے کی ہے اور بہت زیادہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جس کا فقدان معاشرے میں بڑی شدت سے پایا جاتا ہے۔ اب علیہ السلام نے فرمایا من اتی حائضا او امرأۃ فی دبرها فقد بری مما انزل اللہ علی محمد، کہ اگر کسی آدمی نے حیض کی حالت میں اپنی اہلیہ سے جماع کر لیا یا اس نے اپنی اہلیہ سے دبر کے اندر بدکاری کر لی، تو وہ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قرآن اللہ پاک نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے یہ اس سے بری ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے انکار کیا اس کلام کا جو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر اتارا ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے حیض کی حالت میں جماع کرنے سے بھی اور دبر سے بھی، اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اب رہی بات اگر کسی سے حالت حیض میں جماع ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، ندامت کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ ہاں ایک روایت ہے غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جو شخص حائضہ عورت سے ہم بستری کر لے تو وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ اگر ابتدائی ایام میں کی ہے تو 1 دینار صدقہ کرے اور اگر اخیر ایام میں کی ہے تو وہ آدھا دینار صدقہ کرے۔ 1 دینار جو ہے وہ غالباً 4 گرام اور 370 یا 74 ملی گرام کا ہوتا ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ کرنا واجب نہیں ہے، یہ صدقہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ امام شامی فتاوی شامیہ میں ہے، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ توبہ کرنا واجب ہے اور صدقہ کرنا مستحب ہے۔ اگر کسی کی استطاعت ہے اور اس سے یہ غلطی ہو چکی ہے تو وہ ضرور صدقہ بھی کرے، اور اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو اس پر صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، وہ توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس سے خود کو انتہائی دور رکھے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔